یہی کہوں گی کہ یقیناً آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کوئی بھی اس وقت ٹھیک نہیں ہے. آج میں نے جب اپنا پروگرام سٹارٹ کیا ہے میں بھی کافی کنفیوز تھی, بہت سی باتیں میں بولنا چاہ رہی تھی, جس طرح سے میں انٹرو دیتی ہوں میں اس طرح سے انٹرو نہیں دے پا رہی تھی. کوشش کرتے کرتے پروگرام تو ختم ہو گیا, لیکن پھر مجھ سے انتظار نہیں ہوا, تو مجھے تھا کہ مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے, مجھے آنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. دیکھیں میرا چینل تو سپورٹس کا ہے, لیکن انسانیت سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں, اور اگر کسی کے دل میں انسانیت نہیں ہے, دیا نہیں ہے, رحم نہیں ہے, تو وہ انسان نہیں ہے. اور اگر کوئی انسان نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے, پھر اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے. مطلب میں حیران ہوں کہ کس طرح لوگ اتنے پتھر دل ہو جاتے ہیں, اتنے ظالم ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں. وہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے کسی کام سے کوئی دوسرا انسان جس کو وہ مار رہے ہیں وہ تو چلو چلا گیا نا, لیکن اس سے جڑے لوگ کس تکلیف سے, کس کرب سے گزرتے ہیں. تو بہت تکلیف دہ واقعہ ابھی ہوا ہے. کچھ اس میں ایسے کپلز تھے, ایک کپل ایسا ہے جو تصویر میں نے دیکھی اور وہ تصویر میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جا رہی ہے, جس میں ایک لڑکی ہے اور وہ اس کی شادی کو صرف 6 دن ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ میں چوڑیاں ہیں ابھی, اور وہ کس کنڈیشن میں ہے. مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کچھ کہوں اس بارے میں. پتہ نہیں لوگ کہاں سے اتنا سخت, اتنا پتھر دل لے آتے ہیں کہ وہ کسی کو اتنی تکلیف پہنچا دیتے ہیں کہ وہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اگلا بندہ بھی انسان ہے. مطلب پاکستان میں آلریڈی ایک سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے, کافی تکلیف دہ سچویشن ہے سب کے دلوں میں. یہاں پر پی ایس ایل کو لوگ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ پی ایس ایل پہ بات نہیں کریں گے, وہاں پہ فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے. ان سب چیزوں کے بعد جب دنیا میں کہیں اور اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا اس وقت انسانوں کی نہیں بس درندوں کی ہے, اور یہاں پر ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی دوسرے کی خوشی برداشت کر ہی نہیں سکتے ہیں. اچھا بھلا کوئی جا رہا ہوتا ہے اپنی زندگی میں اور اس کو نہیں پتا کہ وہ کب کہاں سے کیا ہو جائے اس کے ساتھ. مطلب کیا آپ نے بہتری کرنی ہے. اور ابھی یہ جس طرح سے یہ واقعہ ہوا ہے, اس میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے, اس کے بعد مجھے جو ابھی احساس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی پاکستان اور انڈیا کے حالات, ہم تو سوچتے ہیں نا کہ نہیں یار بہتر ہونے چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے ختم ہے, سرے سے ختم ہے, اور اس میں یہ اب چیز بڑھے گی. مطلب مجھے جہاں تک جو ڈاؤٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرابلم بہت آگے تک جا سکتی ہے. اس کا جھگڑا, اس کی جو بھی اس کے اوپر یہاں پہ مطلب اگر کہا جا رہا ہے کہ یہ پروپوگنڈا ہے, کہیں پر کچھ کہا جا رہا ہے, کہیں پر کچھ کہا جا رہا ہے, اس کا مطلب اینڈ نہیں ہوگا. یہ چیز آگے تک بڑھے گی, اور اس سے کیا ہوگا ایونچولی اور زیادہ نفرتیں, اور زیادہ دکھ, اور زیادہ ہیٹ ایک دوسرے کے لیے, یہی چیزیں آگے جائیں گی. مطلب آئی ڈونٹ نو کہ کیوں پیسفل نہیں رہ سکتا سب کچھ, کیوں ٹھیک سے سب کچھ نہیں ہو سکتا. ہم لوگ ابھی مطلب سٹل آپ دیکھیں کہ میں ابھی ایک سپورٹس پر بات کرنے کے لیے آج بیٹھی ہوں اور میرے دماغ میں اتنا کچھ چل رہا ہے. مطلب آپ تھوڑا سا بھی مائنڈ اپنا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کوئی پازیٹیو بات کریں, کوئی اچھی بات کریں, تو بیچ میں ایک ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے جو سب کچھ ختم کر دیتی ہے آپ کے دل میں, آپ کے مائنڈ میں. آپ رینڈم لوگ جو اس انسیڈنٹ سے تو خیر نہیں جڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ اس خبر کو پڑھ رہے ہیں, ان کا مائنڈ کتنا زیادہ تکلیف میں آ جاتا ہے, وہ کتنا ٹارچر ہوتے ہیں اس چیز سے, نو بڈی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. اور یہ چیز نا بڑھتی جا رہی ہے, یہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا, ایک دوسرے کو مار دینا, ایک دوسرے پر ظلم کرنا, یہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, یہ ختم نہیں ہو رہی ہے, جو کہ ایک بہت الارمنگ چیز ہے کہ ہم لوگ کہاں پر جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے, میں اگر ویسے تو مطلب دیکھا جائے تو ہم لوگ جو یوتھ ہیں, ہم لوگوں کے مائنڈ بہت ڈفرینٹ ہے. ایز اے یوتھ ہم لوگ وہ ٹپیکلزم کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں, ہم ٹپیکل نہیں ہوتے ہیں. ہم بہت ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں نہیں یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کوئی کہاں سے بلانگ کرتا ہے, ہم اس سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں. لیکن جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا تو وہ آپ کی یوتھ کو بھی ڈسٹرب کر دیتی ہیں, وہ آپ کے پہلے کے لوگوں کی باتوں کو ٹھیک ثابت کر دیتی ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں یار آپ کے بڑے جو سوچتے ہیں نا وہ ٹھیک سوچتے ہیں, وہ صحیح کہتے تھے, ہم لوگ پاگل ہیں کہ ہم لوگ دوستی کے لیے آگے بڑھتے ہیں, ہم لوگ ہاتھ بڑھاتے ہیں. یہاں پہ تو نفرت ہے ہر جگہ پہ, اور ہر جگہ پہ نفرت ہے, ہر جگہ پر ایک دوسرے کے لیے. اگر یہاں پہ ایک گروپ ایک دوسرے سے محبت کر رہا ہوگا نا تو بیچ میں کوئی کچھ ایسا کر دے گا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور جو تصویریں جس طرح سے سامنے آ رہی ہیں, جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ان کو دیکھ کر آپ سب لوگوں کو احساس ہو رہا ہوگا کہ اس وقت کچھ اچھا نہیں لگ رہا. اس وقت نہ کرکٹ اچھی لگ رہی ہے, نہ IPL اچھی لگ رہی ہے, نہ کچھ اور اچھا لگ رہا ہے. اس وقت سب کچھ دل سے نہ ختم ہو گیا ہے, بد مزہ ہو گیا ہے, سب کچھ کرکرا ہو گیا. تو خیر میں دل سے ان تمام لوگوں کو جو اس وقت اس پین میں ہیں, اسپیشلی جن کی فیملیز اس ٹائم افیکٹ ہوئی ہیں, ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ
بہت مشکل مومنٹ ہے. آئی وش کہ سب ٹھیک ہو سکتا, ایسا نہ ہوتا, لیکن ایسا ہو سکتا نہیں ہے. یہ دنیا ہے اور یہاں پر اسی طرح سے بس چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ چیز جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم ایک طرف یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہماری ویمن کرکٹ ٹیم جو ہے وہ انڈیا نہیں جائے گی, اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. مجھے جہاں تک لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ مطلب پاکستان انڈیا دونوں آپس میں کرکٹ کھیلیں ہی نہ, اب ان دونوں کی کرکٹ ہی بائیک آؤٹ ہو جائے. وہ کہیں کہ بھائی نہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کھیلنا ہے, پاکستان کے ہم نے انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلنا ہے, اور یہ سرے سے ہی ختم ہو جائے, تعلق ہی ختم ہو جائے. خیر ایک تکلیف دہ بات ہے, میرے پاس تو ورڈز بھی نہیں ہے. شاید آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں پتہ نہیں کیا بول رہی ہوں, مجھے خود بھی نہیں پتہ میں کیا بول رہی ہوں, لیکن یہ ہے کہ بہت پینفل ہوا ہے جو ہوا ہے. میرے مائنڈ پہ اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہے اس وقت. میں خود میرا دل بہت ایک ہم لوگ جو یوتھ ہوتے ہیں نا, ہمارے دل اتنے سخت نہیں ہوتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں دیکھ سکیں اور برداشت کر سکیں. بٹ اگین آئی ووڈ سے کہ بس دنیا ہے اور یہاں پر یہی سب کچھ ہو رہا ہے. نمسکار دوستوں. تو جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا, یہ پاک جرنلسٹ میرب جسم ہیں. یہ سما اسپورٹس کی نیوز اینکر ہیں. ایک جرنلسٹ, اسی کو میں نے جب دیکھا ہے کہ پہلگام اٹیک کے بارے میں اس کو کچھ دکھ ہوا ہے. دکھ کہیں یا ڈھونگ کہیں, وہ تو دکھ ہی رہا ہے کہ سما اسپورٹس بین ہو گیا انڈیا میں. اس کی وجہ سے ان کا رونا دھونا چالو ہے. ہو سکتا ہے یہ سچ مچ میں ہی دکھ ہوا ہو, یا تو ناٹک بھی کر رہی ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن ویڈیو دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ سچ مچ میں ہی اس کو دکھ ہوا ہے, کیونکہ سما اسپورٹس بھی بین ہو گیا ہے. خیر جو بھی ہو, اس نے اپنے یوٹیوب چینل میں مطلب کچھ بھی تو بولا اس اٹیک کے بارے میں, ورنہ کوئی تو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے کیا ہوا ہے. کچھ بھی ہو, انڈین آرمی تو اب چپ بیٹھنے والی نہیں ہے, جواب تو ملنا ہی ہے ان سب کو.